بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری گفتگو اس حوالے سے ہے کہ آج بعض لوگ اس بات کو کئی طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور اہل سنت پر لعن طعن کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب جو ہیں وہ رسول اللہ کے نکاح خوان ہیں، اور تم کیسے مسلمان ہو کہ رسول اللہ کے نکاح خوان کو تم مومن نہیں مانتے، پھر رسول اللہ کا نکاح کیسے صحیح ہے، پھر تم بھی کسی کافر سے نکاح پڑھا لو۔ جیسے کسی نے کہا کہ آؤ ذرا سنت کے تقاضے تو نبھاؤ، ابو طالب سا نکاح خوان تو ڈھونڈ کے لاؤ، ابو طالب کو جو کہتے ہیں کافر سن لو، یا تم بھی نکاح کسی کافر سے پڑھاؤ۔ تو اس طرح کر کے کئی انداز سے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بالکل صریح ہے، یہ اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے، اس کی حکمت ہے کہ جناب ابو طالب کے بارے میں بالکل صریح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، واضح طور پر قرآن پاک کی ایسی آیات ہیں جن کے متعلق مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے رسول اللہ کی بات کو نہ مانا اور کلمہ نہ پڑھا۔ تو ان کو چھوڑ کے پھر اس طرح کی باتیں کرنا یہ اہل علم کو یا جو لوگ انصاف پسند ہے انہیں زیب نہیں دیتا۔ یہ خوش اس بات پہ ہم بھی نہیں ہیں، اللہ جانتا ہے کہ ابو طالب جو ایمان نہیں لائے، ہمیں بھی اس بات پر خوشی ہوتی جس طرح ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ کاش آج میرے والد کی جگہ آپ کے چاچے ابو طالب ایمان لے کے آتے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں، لیکن جو بات حقیقت ہے، واضح ہے، اس کا ہم کیسے انکار کریں؟ اجماع مفسرین کیسے چھوڑ دیں؟ صریح حدیث کیسے چھوڑ دیں؟ امت جمہور کا جو موقف ہے وہ کیسے چھوڑ دیں؟ صوفیاء کا عقیدہ کیسے چھوڑ دیں؟ تو بھائی یہ بات جو ہے، یہ اس سے معاذ اللہ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اہل سنت کے دل میں کوئی بغض اہل بیت ہے یا مولا علی کا بغض ہے، ایسی ختم بات نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کا تاثر دیتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، شرارت بازی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جو اصل جس بات کی طرف ہم لے جانا چاہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کو نکاح خوان کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں دو بنیادی طور پر باتیں ذہن میں رکھیں کہ جس وقت رسول اللہ کا نکاح ہوا ہے ابھی تو اس وقت شریعت آئی نہیں، نکاح کا طریقہ جو اسلامی ہے وہ اس وقت رائج ہوئی نہیں۔ اس دور کا جو طریقہ تھا نکاح کا وہ کیا تھا؟ یہی تھا کہ دو عورت مرد جن کا نکاح ہوتا تھا یا لڑکا لڑکی، تو اس کے بزرگ اکٹھے ہوتے، اپنے قبیلے کی جو شان ہے وہ بیان کرتے، اسی طرح کر کے پھر جو وکیل ہوتا یا ولی ہوتا عورت کا وہ کہتا کہ میں بھئی اپنی بیٹی یا اپنی بھانجی بتیجی جو بھی ہے اس کو میں فلاں کے نکاح میں دیتا ہوں، یعنی فلاں کی وہ عورت بن گئی ہے، آج کے بعد ان کا آپس میں میاں بیوی کا معاملہ ہے، بس یہ نکاح تھا۔ تو اس وقت راج تھا۔ اس نکاح کو آج کے نکاح جس کے باقاعدہ شریعت نے ارکان، شرائط، سنن، مستحبات مقرر کی ہیں، اس کی طرح کہنا یہ دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی ہے اور جہالت بھی ہے۔ ایک تو بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ آج کا نکاح جو شریعت نے ہمیں طریقہ سکھایا اور اس دور کا نکاح یہ ایک جیسے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک ابھی رسول اللہ علیہ السلام نے چونکہ اعلان نبوت نہیں کیا، تو اس لیے جب صحیح حدیثوں کے اندر ہے کہ رسول اللہ نے وصال کے وقت جناب ابو طالب سے یہ مطالبہ کیا کہ اے چاچا آپ کلمہ پڑھو، میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت بھی کروں گا، گواہی بھی دوں گا، لیکن ابو طالب نے اظہار نہیں کیا، رسول اللہ کی بات نہ مانی۔ یہ بخاری، مسلم، دیگر کتب حدیث کے اندر صحیح روایات موجود ہیں۔ تو لہٰذا پہلے کے جو معاملات ہیں ان کو بنیاد بنا کر یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان لے آئے اس وقت کے وصال کے وقت جب رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب پچھلی جتنی بھی دلیلیں دی جاتی ہیں کہ جی انہوں نے ان کے گھر میں کھایا، پھر وہ اگر مومن نہیں تھے ان کے گھر میں کھانا کیسا ہو گیا، یا جو انہوں نے نکاح کیا پھر اگر وہ مومن نہیں تھے نکاح کیسے ہو گیا، یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، بے حیثیت ہیں۔ جب موت کے وقت صحیح حدیثوں میں رسول اللہ نے کہا اے چاچا ایک دفعہ پڑھ جا، بعض میں میرے کان میں پڑھ دے، لیکن انہوں نے انکار کیا اور اقرار نہیں کیا۔ تو یہی علماء نے فتاوی شامی کے اندر یہی فرما رہے ہیں کہ اس طرح اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اگلی بات یہ ہے، ہم نے اس میں غور و فکر کیا کہ ہم تلاش کریں کہ کیا واقعی ابو طالب نکاح خوان ہیں۔ تو ہم نے جو تحقیق کی وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اگر کسی کو اختلاف ہو تو وہ ایک کوئی روایت تاریخ کی ہمیں دکھا دے جس کے اندر یہ ہے کہ جناب ابو طالب جو ہیں وہ رسول اللہ کے نکاح خوان تھے، یہ الفاظ ہوں کہ انہوں نے نکاح پڑھایا، وہ نکاح خوان تھے۔ ایک کوئی ایسی روایت تاریخ سے دکھا دو، چونکہ واضح طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ذرا سنت کے تقاضے تو نبھاؤ، ابو طالب صاحب کو نکاح خوان تو ڈھونڈ کے لاؤ۔ آپ بالکل واضح الفاظ میں نکاح خوان کہہ رہے ہیں، تو ہمیں اسی طرح تاریخ کی کسی کتاب میں یہ دکھا دیں، سیرت کی کسی کتاب میں دکھا دیں کہ ابو طالب نکاح خوان تھے، انہوں نے نکاح پڑھایا، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ لیکن ہم نے متعدد کتب دیکھی سیرت کی اور حالات صحابہ کی جہاں یہ ذکر ہے نکاح
سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو اگر سب کا ہم خلاصہ پیش کریں تو ہم اس طرح پیش کریں گے کہ بعض کتابوں کے اندر تو جناب ابو طالب کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف حضرت امیر حمزہ کا ذکر ہے۔ آپ اسد الغابہ اٹھا کے دیکھ لیں دیگر کی کتابوں کے اندر کہ امیر حمزہ گئے، انہوں نے جا کے رشتہ مانگا، اور سیدہ خدیجہ کے جو چچا تھے عمر بن اسد، انہوں نے جناب نکاح کر دیا۔ اور بعض میں ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ بھی تھے، جناب ابو طالب بھی تھے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بھی آپ کے معزز جو لوگ تھے خاندان کے وہ ساتھ تھے۔ بعض روایتوں کے اندر یہ ہے، اور ان سب کو جمع کیا جائے تو اس طرح ہے کہ رشتہ جا کے مانگا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جب نکاح کا وقت آیا تو اس وقت حضرت امیر حمزہ جناب ابو طالب اس وقت موجود تھے وہاں۔ اسی طرح حضرت ورقہ بن نوفل جو ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا کے بیٹے تھے، وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے، اور ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے آپ کے چچا جو تھے وہ آپ کے وکیل تھے، عمر بن اسد جن کا نام تھا، وہ آپ کے وکیل تھے۔ تو اب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے خطبہ جو ہے وہ جناب ابو طالب نے پڑھا، اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے پڑھا، اس کے بعد جناب ابو طالب خود کہتے ہیں کہ جو چچا ہیں خدیجہ کے عمر بن اسد، انہیں کہیے وہ بھی خطبے میں شامل ہو جائیں۔ اب انہوں نے بھی خطبہ پڑھا۔ اب 3 خطبہ پڑھنے والے ہیں۔ آج دیکھ لیں کس طرح خطبہ ہوتا ہے، اور وہاں 3 بندوں نے خطبہ پڑھا۔ اب بتائیے آج کا نکاح تو وہ نکاح ایک ہے، تو اس طرح کر کے 3 بندوں نے خطبہ پڑھا۔ اب جو الفاظ ہوتے ہیں ایجاب و قبول، ہم جنہیں کہتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی جو ہے فلاں کے ساتھ اس کا عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، آج کے بعد وہ میاں بیوی ہیں، وہ الفاظ کس نے کہے؟ وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن اسد نے کہے، اور اسی طرح ورقہ بن نوفل نے وہ الفاظ کہے۔ اور ورقہ بن نوفل نے کیا کہا کہ اے خاندان قریش کے سرداروں گواہ ہو جاؤ، میں نے خدیجہ بنت خویلد کو محمد بن عبداللہ کے نکاح میں دے دیا ہے۔ یہ ورقہ بن نوفل نے الفاظ کہے۔ اس کے بعد عمر بن اسد جو تھے ان کے چچا، انہوں نے یہ الفاظ کہے، اشہدوا یا معشر القریش انی قد انکحت محمد بن عبد اللہ خدیجہ بنت خویلد شاہد علی ذالک صنادید قریش۔ اب دیکھیں انکحتو کے جو لفظ ہیں یہ کس کی طرف سے ہیں؟ عمر بن اسد کی طرف سے، کہ میں نے نکاح پڑھایا، میں نے نکاح کر دیا، کس کا؟ خدیجہ بنت خویلد کا محمد بن عبداللہ کے ساتھ۔ آپ ساری کتابوں کو دیکھیے، اگر آپ کو کوئی ایسی روایت نظر آئے کہ جس میں صرف ابو طالب کے نکاح پڑھانے کا ذکر ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ جب تحقیق کریں گے تو خلاصہ یہی نکلے گا کہ رشتہ مانگا حضرت امیر حمزہ نے، اور ادھر سے جو وکیل تھے ام المومنین کی طرف سے وہ تھے عمر بن اسد ان کے چاچا، اور یہ جو روایت ہے کہ ان کے والد اس وقت زندہ تھے، معاذ اللہ انہیں شراب پلائی گئی، یہ ساری جھوٹی روایتیں ہیں۔ آپ کے والد پہلے وصال کر گئے تھے، چاچا تھے عمر بن اسد، اور یہی صحیح ہے۔ عمر بن اسد ادھر سے وکیل ہیں، ادھر سے ابو طالب بھی ہیں، امیر حمزہ بھی ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، یہ سارے ایک برات کی صورت میں جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے خطبہ ابو طالب پڑھتے ہیں، پھر جناب ورقہ بن نوفل پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد عمر بن اسد پڑھتے ہیں خطبہ، یہ 3 حضرات خطبہ پڑھتے ہیں، اور آخر میں جو الفاظ ہیں وہ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں اور عمر بن اسد کہتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے نکاح مصطفیٰ علیہ السلام کی سیدہ خدیجہ ام المومنین کے ساتھ، یہ اس کی حقیقت ہے۔ آج لوگ کس طرح ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ بندے روافظ کے پیچھے چلتے ہوئے بغیر کسی بنیاد کے چھوٹے سے اشارے کے ساتھ اپنے سے ایک بات بنا لیتے ہیں، پھر اس پر بہت بڑا عقیدہ نظریہ اس کی جناب پوری عمارت بنا لیتے ہیں، پھر بنا کے دوسروں کو معاذ اللہ منکر اہل بیت اور بغض اہل بیت اور بغض علی کیا کیا کہہ کے جناب لعن طعن کرتے ہیں اور شرارتیں کرتے ہیں، امت کے اندر تفریقہ بازی کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے کم از کم پہلے سوچ لو، تحقیق کر لو، دیکھ لو ہم جو بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد بھی ہے یا نہیں۔ تو لہذا یہ کہنا کہ ابو طالب نکاح خان تھے، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ خطبہ پڑھنا آپ کا مذکور ہے کتابوں کے اندر، یہ کوئی الفاظ نہیں کہ آپ نے نکاح پڑھایا۔ اگر کسی کے پاس ایسے الفاظ ہوں کسی کتاب سے بھی جو معتبر ہو تو ہم ماننے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔